ہم آپ سے تھوڑے سے وہ کنٹینٹ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں کہ جو کہ سوشل میڈیا پہ وائڈلی اویلیبل ہے، ٹویٹس میں ہو، چاہے فیس بک پہ ہو، اور ادر جو میڈیا کے آؤٹ لیٹس ہیں ان میں ہو. اچھا، بڑی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ جس میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہی از دا گٹس آنیسٹی، کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں، پولیٹیکل سلوشن ہے. اور یہ جب جولائی 2019 میں، آج سے 2 سال پہلے، جب ہمارے پرائم منسٹر یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھ گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے ایگری کیا، اور پھر 2020 میں انہوں نے اسی طرح ملا عبدالغنی کو بہادر کو ریلیز کروا کر اس کے بعد انہوں نے افغان امن کا کیا، اور فیبرری 29 کو افغان کا امن کی جو پوزیشن ہے وہ افغان امن کا ایگریمنٹ 29 کو شائع ہو گیا. تو اور وہ پوری میڈیا پہ انہوں نے دکھایا کہ طالبان اور امریکنز کا ٹروس ہو گیا، پیس ڈیل ہو گئی ہے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ایک ویڈیو کی طرف جس میں ہلری کلنٹن، جو اس وقت سیکرٹری آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھی، وہ پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی تھی، اور آ کے انہوں نے بتایا کہ یہ طالبان کون ہے جن سے آج کل ہم لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ مجاہدین ہیں جن کو ہم نے سوویت یونین دور میں، حالانکہ یہ بات تو ایسی کری CIA نے تیار کیا تھا، یہ مجاہدین، طالبان تو مجاہدین کے بہت بعد ہے. ٹھیک ہے نا، جب افغانستان سے نکل گئے سوویت یونین تقریباً 89 میں، تو پھر اس کے بعد 1990 91 92 93 تک خانہ جنگی اتری، اور جتنے وار لارڈس تھے یہ آپس میں لڑتے رہے. طالبان تو قندھار کے گاؤں سے سٹارٹ ہوا ملا عمر کی شکل میں، اور وہ وہاں لوکل فنومینا تھا جس کے اندر کوئی اور فوراً ہاتھ نہیں تھا. ہم آپ ہلری کلنٹن کی وہ ویڈیو تو ضرور دیکھیں، ہم وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow, because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now, everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. اس سال 7 جولائی کو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور اپنی قوم کو بتایا کہ افغانستان یا کابل جو ہے نا، سائیگون ویتنام نہیں ہے، کہ جہاں پہ چھتوں سے ہیلی کاپٹرز سے ہم نے بندے ٹرانسپورٹ کیے ایئرپورٹ، اور وہاں سے ان کو انخلا کیا، ان کو واپس ہم نے نکالا. حالانکہ اب یہ کئی اس بابت ٹویٹس آ چکے ہیں کہ جس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ سائیگون ویتنام میں وہی پوزیشن تھی جو اس دفعہ
अफगानिस्तान काबुल के अंदर भी वही पोजीशन है। हेलीकॉप्टर से उन्होंने यूएस डिप्लोमेट्स यूएस एम्बेसी से निकाले हैं और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट करके उनको बड़ी तेज़ी से अमेरिका से निकाला। तो वो आप काइंडली ट्वीट भी आप देख लो हमारे साथ। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है जिसमें दिखाया गया है कि 2001 में अमेरिकन एयरक्राफ्ट यानी कि मिसाइल्स बरसा रहे थे और 2021 में 7 तस्वीर है जिसमें कि वो बंदे बरसा रहे हैं, गिरा रहे हैं और उड़ते जहाज में से हज़ारों फुट की बुलंदी से किस तरह लोग ज़मीन पे आ गिरे और उनकी मौत वाक़ हो गई। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये अमेरिकन वीडियो है और सोशल मीडिया पे बड़े राउंड्स कर रही है। इसके अंदर अमेरिकन आर्मी सोल्जर्स जो है ना वो एक सॉन्ग परेड भी कर रहे हैं, जॉगिंग परेड, और साथ ही गा भी रहे हैं कि इट इज़ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन एंड सीरिया, वी डोंट माइंड इफ यू कम बैक होम अलाइव। और उसके सब की वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एंड उसका बहुत ज़बरदस्त है। Afghanistan, Pakistan, Yemen, Iraq. Afghanistan, Pakistan, Yemen, Iraq. I don't care if I ever come back. I don't care if I ever come back. From poor families, how far we roam. From poor families, how far we roam. So the rich kids can just stay at home. So the rich kids can just stay at home. When I come home with PTSD. When I come home with PTSD. The VA hospital won't care for me. The VA hospital won't care for me. I'll probably end up homeless out in the dark. I'll probably end up homeless out in the dark. To get played on screen by Marky Mark. एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जिसके अंदर आप देखिएगा, इट्स ऑल्सो स्मॉल वीडियो 2 मिनट की है, कि जिसमें ब्लॉक्स का बताया गया कि किस तरह इजराइल, अमेरिका, इंडिया, इनका एक ब्लॉक है जो कि मशरक़ में वाक़ है, इनके मगरब में जो ब्लॉक है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये और इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, टर्की, ये एक ब्लॉक बन रहा है। और उसमें स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, पाकिस्तान की लोकेशन है, ये जिस साइड पर होगा उस साइड ये फतह होगी। अब चूंकि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया अमेरिका का इन फॉर कंटेनमेंट ऑफ चाइना, तो चाइना के पास कोई चॉइस नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं कि पाकिस्तान और चाइना जिनकी हिमालय से भी ऊंची दोस्ती है, ठीक है, वो आपस में एक का ना करें और इकट्ठे ना हो, ठीक है। वो वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। Why do USA, Israel and India want to stop Pakistan's rise? There are 5 main reasons. 1. Pakistan is the pivot state of the 21st century. It is at the center of the superpower battle between China, Russia and Turkey on one side versus USA, Israel and India on the other side. The battle lines have been drawn. Whoever takes Pakistan controls the 21st century. Access and control over 80% of oil and other trade routes is at stake. That is also why this battle has been called the Great Game. 2. Pakistan is the only Islamic state with advanced nuclear capability. This capability threatens Israel the most, as the ability of Israel to bully the Islamic nations is reduced with this threat. Otherwise, taking over all of the Middle East is a cakewalk for Israel. India is threatened by Pakistan's superior nuclear capability because it can't attack Pakistan. 3. If China-Pakistan economic corridor in the Gwadar port succeeds, Pakistan succeeds. Pakistan will become financially independent from IMF stranglehold. This is bad news for the IMF and other lending mafia, backed by the multifaceted Zionist Rothschild criminals and others. 4. UAE has the most to lose from the rise of Pakistan. The existence of UAE in its current form is because of flight money from other Islamic countries, such as Pakistan, Iran, Iraq, Lebanon, Syria etc. If there is peace in these countries, then no one has the need to go and live or invest in UAE. Gwadar and the connecting industrial zones in Pakistan are a much better option for investor because Pakistan has everything to offer, including lots of rich fertile land, instead of a hot and arid desert. Keep in mind that China invested in Pakistan and Gwadar for very strategic reasons. 5. USA and India have built their entire military and commercial relationship on the success of India as a regional superpower. This obviously is only possible if Pakistan is subjugated and made a client state of India, just as Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and a few others. Pakistan is the only country standing in India's way to seize total regional hegemony. Pakistan is rising and will continue to rise. Pakistan Zindabad.
اس کے بعد ایک اور فوٹوگراف ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جس کے اندر طالبان اور یا اخوان جو ہے نا امریکنز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو امریکنز آگے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز لیٹ اس گو. وہ کہتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ. بہرحال بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں. پھر جس طرح جو بائیڈن نے ابھی چند دن پہلے ایڈریس میں کہا تھا کہ افغانستان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ گریو یارڈ آف ایمپائرز ہے, کہ قبرستان ہے پوری سلطنتوں کا. اور واقعی تصویر میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر منگولین ایمپائر 13ویں صدی میں ڈوبی. مغلز نے بھی کوشش کی تھی 1383 سے 1385 تک جنگ کی, تاہم وہاں پہ فتح یاب نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح برٹش نے 1839 سے 1842 تک کوشش کی, ڈوب گئے. برٹش نے دوسری کوشش کی 1878 سے 1880 تک, پھر ڈوبے, مارے گئے. اور آخری 200 جو ان کے آئے لوگ وہ جل کے آئے تھے. پھر برٹش نے تیسری اٹیمپٹ بھی کی 1919 میں, اٹ آلسو فیلڈ. پھر سوویت یونین سے 1979 یا رشیا نے 1979 سے 1989 تک کوشش کی, فیلڈ. اب سب سے لمبی جنگ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کی ہے جو 20 سال کی ہے, اور دے آلسو فیلڈ. تو اس کو یہ کہنا کہ گریو یارڈ آف ایمپائرز ہے بالکل درست بات ہے. اس کے ساتھ ایک اور فوٹوگراف ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں, یا آپ تصویر شیئر کر رہے ہیں یا پوسٹ شیئر کر رہے ہیں. اس میں ہینری کسنجر جو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ تھے, یعنی کہ فارن منسٹر تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے, ان کی ایک بڑی فیمس کوٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں ٹو بی این اینیمی آف امریکہ کین بی ڈینجرس بٹ ٹو بی اے فرینڈ از فیٹل. یعنی کہ خطرناک ہے کہ اگر آپ امریکن کے دشمن ہو تو وہ اس ملک کے لیے خطرناک ہے, لیکن اگر وہ دوست ہے تو اس کے لیے فیٹل ہے, یعنی جان لیوا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکنز کا دوست بن کے پاکستان نے ابھی تک کچھ سبق سیکھے نہیں سیکھے, یہ وقت ہی انشاءاللہ بتائے گا. تو یہ سوشل میڈیا کا کنٹینٹ تھا جو we thought worth sharing. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ فاکس نیوز اور باقی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. تھینک یو.